تو مجھے ایک نوجوان ملا کوثر پشاور کا، اس کا جنرل سٹور تھا، ہم دونوں کی تشکیل مرکز میں تھی اکٹھی خدمت میں۔ مجھ سے پوچھتا ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے ایف ایس سی کیا ہے، میں نے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے۔ کہنے لگے تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا بہت لینتھی اور مشکل سفر ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر ڈاکٹر بننے کا یہی مطلب ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ پیسے اور آ جائیں گے، اس سے زیادہ کیا کرو؟ تو اس نے میری وکٹ اڑا دی، چونکہ مجھے جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے کہا گیا تو دو باتیں، تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، بڑا پیسہ بڑی عزت۔ میری یادداشت اچھی ہے، اب بھی اچھی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ مجھے کبھی میری ماں نے، باپ نے، چاچے نے کہا ہو کہ مریضوں کی خدمت کرے گا، ان کی دعا لے گا اور ان کی تو خیر خواہی کرے گا، اللہ راضی ہوگا۔ نیور۔ بڑا پیسہ ہے، بڑی عزت۔ تلمبے میں ایک غریب فیملی تھی، اس میں ایک ڈاکٹر بن گیا تھا، اور ڈاکٹر بن کے وہ پیتھالوجسٹ تھا، ڈاکٹر معین رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نشتر ملتان میں تھے، تو مجھے کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین، ابا جی کہتے ویکھیے ڈاکٹر معین کہ میں غریب جہا ہے آج کیڈی ہو دی عزت ہے، کیڈا نہ ہے، انہیں تیرا بھی نہ بن جس۔ تو جب اس نے مجھے کہا کہ پہلے بھی پیسے ہیں، کچھ اور آ جائیں گے، میں نے کہا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، اور ایک دفعہ زندگی میں دنیا میں آئے ہیں، پھر آنا نہیں، تو کیوں نہ میں یہی کروں جو یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی یہ جی وہ بندہ میرا ٹرننگ پوائنٹ بنا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا علم کی لائن میں آنے کا۔ تو پھر میں رائمنڈ میں گیا یہ مجھے داخل کر لیں، تو انہوں نے کہا والدین کو راضی کرو۔ مجھے پتہ تھا والد تو ناراض۔ گھر سے ملحقہ جم بھی دکھایا۔ ان سے ان 4 مہینوں میں رابطہ ہوا نہیں ہوا؟ کیسے آپ نے انہیں قائل کیا؟ انہیں 4 مہینوں میں کے بعد کی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری شرط ہے والدین کو راضی کرو۔ میں نے کہا وہ تو راضی نہیں ہوں گے، ابھی یہ ٹاپک چھڑا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ ہمارا خالص جانگلی ماحول ہے، جانگلی تھا، اور مولوی جو ہوتا تھا امام مسجد کم ہی ہوتا تھا ہمارا، تو لہٰذا مجھے پتہ تھا کہ وہ جب میں کہوں گا میں نے مولوی بننا ہے تو ان کے سامنے کم ہی آ جائے گا، اور ادھر ڈاکٹر اتنا بڑا ایم ایچ ہے تو وہ تو کبھی مانیں گے نہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میں آیا 1972 فروری کے مہینے میں، 4 مہینے پورے کر کے گاؤں۔ بڑی عید 2 دن بعد تھی، عید پہ ہماری ساری فیملی کہیں بھی ہو، وہ عید پہ گاؤں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بڑی اچھی ہماری عید ہوتی ہے، بڑی اچھی سیلیبریشن ہوتی ہے، پوری فیملی، بچے بچیاں، مرد اور چھوٹے بڑے سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں میں نے بم پھوڑ دیا، میں نے کہا میں نے مولوی بننا ہے۔ یا اللہ یا اللہ، ایک طوفان اٹھا، جیسے پانی میں کوئی بہت بڑا پتھر پھینکا جائے تو اسے اٹھتے ہیں، اس کے دور دور تک اس کی لہریں، ایسے لہر اٹھ گئی، غصہ اور لڑائیاں اور جھگڑے۔ اور محسن میاں میں حیران ہوتا ہوں کہ میری 18.5 سال عمر تھی اور میرے آگے جابر جاگیردار تھے، میں نے کیسے فیس کیا میری سمجھ نہیں آتی۔ باپ کو، تائے کو، چاچوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، پھر ابا جی کے دوستوں کو، وہ سارے اتنی ہائی پرسنالٹی کے لوگ، اور میں 18.5 سال اور 50 کلو میرا وزن تھا ٹوٹل۔ کس طرح میں اپنے مسجد کے ساتھ ایک بلڈنگ دیکھی، جی جی جی، یہ ہمارے تایا کا ڈیرہ ہے۔ ہاں ہاں، ٹھیک ٹھیک۔ تو جب ہمارے تایا زندہ تھے تو شام کو سارے ان کے احترام میں ڈیرے میں وہاں کٹے تھے، ادھر نہیں، چونکہ میرے والد چھوٹے تھے، وہ بڑے تھے، تو وہاں سارے کٹھے ہوتے، اور وہاں سب سے ہاٹ ٹاپک میں ہوتا تھا، اور سب باری باری آتے تھے اور غلیظ سے غلیظ بات کرتے تھے تاکہ میرا دل اٹھ جائے۔ اور ایک بات سب کی تھی، تینوں کسے پوچھنا نہیں، تینوں کسے جتی تے نہیں لکھنا، تو چھولیاں دی دال کھاونی ہے تو منگ کے کھاونا۔ یعنی دیکھو اس گاؤں میں بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں تو منگ کے کھاونا، اتنا ان کی آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی
جیسے میں کوئی ان کی تو مانگ کے کھانا تو بھوکا مرنا تین کسی پوچھنا کوئی نہیں. اور ہمارا حالانکہ بڑے ذمہ دار تو آپ نے پھر بھی رہنا ہی تھا. پٹی آ گئی آنکھوں پر, اتنا غصہ تھا ان کو. ہمارے لوکل گاؤں کا کلچر ہے کہ جو امام مسجد ہوتا تھا وہ مغرب کی نماز پڑھا کے بڑی چنگیر اٹھاتا تھا اور گھر گھر سے روٹی مانگتا تھا. پھر ہمارے گھروں میں آتا, آج بھی ایسا ہی ہے نا. تو مجھے کہتے مر تو ابو جا کے روٹی منگ سیں کہ تو تینوں دال لپسی کہ تو تینوں چھولے لپسیں تو مر کی کر سیں. میں نے کہا بس ٹھیک مجھے منظور ہے. تو آخر جب یہ سلسلہ طول پکڑا تو 23 نومبر 1972 میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے گھر میں. سفید کرتا تھا, سفید چادر باندھی ہوئی تھی. اس وقت شلوار کا رواج نہیں تھا. ہماری بڑی بوڑھی عورتیں چادر ہی باندھتی تھی. چادر سفید تھی, پگڑی کھول کے انہوں نے کندھے پر رکھی ہوئی. مجھے دیکھ کے انہوں کو ایک دم جوش چڑھا. یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. وہ میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا. پھر دوبارہ کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. میرے ٹپ ٹپ آنسو, میں اتنا حیران پریشان. تو میں نے کہا جی ٹھیک. اور میری والدہ نے مجھے ایک طرف کر کے کہا میں راضی ہوں تو جا جدے جا بنائی. مجھے 300 روپیہ دیا کہ اے لے جا جدے جا. $100 روپے کا ہوتا تھا. میں نے بستر اٹھایا اور رائمنڈ چلا گیا. میں نے کہا جی وہاں سے تو دیس نکالا ہو گیا, اب آپ داخل کر لو. تو پھر وہاں میں داخل ہو گیا. وہاں سے پھر میرا تبلیغی علمی سفر شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ نے استقامت دی. جب میں تبلیغ میں لگا, یہ علاقہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا تھا. جتنے راوی کے کنارے ہیں, راوی کہتا ہوں دریاؤں کے کنارے, ان پر بسنے والے ذمہ دار بڑے ظالم, بڑے جابر, رساگیر, چور رکھے ہوتے تھے. اور وہ چور ہمارے بزرگوں نے بھی رکھے تھے, لیکن ہمارے بزرگ چوری لیتے نہیں تھے, صرف دشمنی کی چوری کرواتے تھے. باقی یہاں کچھ قومیں تھیں جو چوری کروا کے ہضم بھی کرتی تھی, لیکن ہمارے بزرگ چور رکھے ہوئے تھے لیکن دشمنی پر. اس مچھ کھول لو, اٹھ کھول لو, گھوڑا کھول لو, وہ بڑی بےزتی ہوتی تھی. میرے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا, اور اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور کھوجی ہوتے تھے. بالکل. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام تھا ان کا پورے ضلع میں, میاں عنایت علی. وہ یہاں سے کھوجی کو لے کے چلے اور چلتے 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 دیرہ غازی خان اور اس سے آگے چوٹی تک اس ڈیرے پہ پہنچے جہاں وہ اونٹ بندھا کھڑا تھا. تو وہاں جو بلوچ بیٹھا تھا زمیندار, ان کے پاس, ان سے کہا جی ہم اس طرح ہم آئے ہیں, یہ اونٹ ہمارا ہے, ہمیں واپس کر دیں. وہ کہنے لگا مینوں پتہ ہے یہ چوری دا ہے, پر میں آج تک کدی چوری واپس نہیں کی تھی, جاؤ بھاج جاؤ. تو وہ میرے دادا چپ ہو گئے, نوجوان تھے اس وقت. وہ تھوڑی دیر بعد کہتا کتھوں آئے ہو؟ میرے دادا نے کہا تلمبا سے آئے. وہ کہنے لگا میاں گانے نو جاندا ہے؟ میرے دادا نے کہا میاں گانے دا میں پتر ہاں. اس نے کہا اچھا. کھڑا ہو گیا, اس کو ملا, کہا تیرے پیو دا تو میرے تے احسان ہے, ایک اٹھ بھی لے جا تو ایک میری طرف تحفہ بھی لے جا. 2 اونٹ دیے اس نے. نے کہا کی احسان ہے؟ اس نے کہا میں نے تلمبا پولیس نے پکڑ لیا, تھانے ڈک دیتا. میں سپاہیاں کو پوچھا بھئی تھانے کہندی چل دی؟ تو انہاں کہا میاں گانے دی چل دی. تو میں کسی سپاہی دے محنت ترلا کر کے تو انہوں میں کہا میاں گانے نو آ کے پردیسی تینوں ملدا ہے. میرے وہ پردادا تھے, بہت بڑا نام تھا ان کا. تو وہ تشریف لے گئے گھوڑے پر. تو کہنے لگے میں تیرے پیو نو آکھیا میں چور تو ہاں اور تیرے علاقے دا نہیں ہے, اتھے میں کوئی چوری نہیں کی تھی. تو میرے پردادا نے کہا تھانے دار سے اس کو چھوڑ دو. تو اے تیرے پیو میں نے چھڑایا ہے, اپنا بھی لے جا, ایک میرا بھی لے جا. تو یہ کلچر تھا ہمارا. اس میں میرا اس طرف جانا یہ میرے رب کی قسم معجزہ ہے, اور اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. پھر میرے استادوں کی دعائیں ہیں. یہ میرے بڑے محترم پیارے استاد ہیں, میں نے مسلم شریف ان سے پڑھی ہے, اور
اب جتنے میرے دورے میں استاد تھے سب اللہ کو پیارے ہو گئے بھائی، مولانا منیر احمد صاحب ان کا نام ہے۔ پھر میرا مسئلہ ہوا شادی کا، اب مجھے لڑکی کوئی نہ دے، برادری والے کہیں مولوی بن گئے، ایسی تو نہیں دیں دیں، یہ تو مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی تھی انہوں نے، تو مولوی بن گیا، ایسی تو نہیں دیں دیں۔ تو وہ اس میں لٹکے کافی وقت گزر گیا۔ تو پھر فیصل آباد میں اللہ تعالیٰ نے میرا جوڑ بنایا، وہاں میری شادی ہو گئی، اس لیے میں نے فیصل آباد میں رہائش رکھی ہوئی ہے۔ لاہور میں ہے رہائش میری رائمنڈ کے قریب، جی تاکہ جب میں رائمنڈ جاؤں بالکل ہے، تو وہاں میرا آنا جانا آسان ہو، یہ میری آبائی جگہ ہے۔ تو پھر میں نے پوری زندگی رائمنڈ کے لیے وقف کر دی۔ میرا لائف سٹائل یہ ہوتا تھا کہ میں 2 مہینے رائمنڈ رہتا تھا، 10 دن کر رہا تھا، کافی عرصہ یہ میرا معمول رہا، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا۔ میں نے مشین سے کام زیادہ لیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ہی دفعہ آئے ہیں۔ مجھے یہ گلہ نہیں کہ میں نے اپنے جسم سے کام نہیں لیا، اللہ نے مجھ سے کام لیا، اللہ نے اپنے فضل سے لیا، اپنے کرم سے لیا۔ والد صاحب کو کیسے منایا آپ؟ والد صاحب اس طرح مانے کہ جب میں چھٹیوں میں آیا تو والد صاحب کو عادت تھی دبوانے کی، تو رات کو نوکر آ جاتا تھا، وہ دباتا تھا۔ اب نوکر کا ہاتھ اور بیٹے کا ہاتھ بڑا فرق، تو میں نے رائمنڈ میں رہ کے دبانے کی ٹیکنیک بھی سیکھ لی تھی۔ تو میں جب گاؤں آتا تو میں نوکر کو بھگا دیتا اور میں خود دبانے لگ جاتا، اور جو جسمانی خدمت ہے یہ دلوں کو نرم کر دیتی۔ میری اس جسمانی، اور اس سے پہلے میں بہت روڈ تھا، بدتمیز بھی تھا، پریشان تھے میری ماں بھی، میرا باپ بھی میرے رویوں سے۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک اور روپ میں دیکھا۔ میرے چچا آئے ملنے مجھے گورنمنٹ کالج، ہم گئے انارکلی، ساتھ ہی جی بالکل، وہاں سے انہوں نے مسلح خریدا، ایک یہ کانے کا مسلح جو تھا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب میں پکڑوں تو میری عزت کے خلاف ہے، انارکلی میں مسلح لے کے چلوں، اور چاچے نے پکڑا ہوا ہے تو بڑی بری بات ہے۔ میں نے کہا چاچا جی کلی لے لو یہ مسلح۔ کہنے لگے نہیں پوتر میں آپ پہ نہ پلیسا، میں کہا ہوں ٹھیک۔ بس پھر یہ محسن میاں یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح میرا نام ہوگا، یہ اس مالک کی کرم نوازی۔